یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کو اندھیرے سے ڈرنے پر مجبور کر دے گی۔ ٹوٹا ہوا آئینہ۔ وہ پرانی حویلی شہر کے شور و غل سے دور ایک ویران سے علاقے میں واقع تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے، لیکن عادل ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس نے وہ حویلی ایک سستے دام پر خریدی تھی اور اسے وہیں رہنا پسند تھا۔ حویلی کی عمارت پرانی تھی، دیواریں سلی ہوئی تھیں اور فرش سے عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔ ایک دن عادل نے حویلی کے ایک کونے میں ایک پرانا آئینہ دیکھا۔ آئینہ بہت بڑا تھا اور اس کے فریم پر پیچیدہ ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ عادل کو وہ آئینہ پسند آیا اور اس نے اسے اپنے کمرے میں رکھ دیا۔ پہلی رات عادل کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے آئینہ دیکھا لیکن وہاں صرف اس کا اپنا عکس تھا۔ اگلی رات عادل کو آئینے میں کچھ اور نظر آیا۔ اس کا اپنا عکس نہیں بلکہ ایک اور شخص کا عکس۔ وہ شخص بوڑھا تھا، اس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ شخص عادل کی طرف دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ عادل ڈر گیا اور اس نے آئینہ کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ لیکن اگلے دن آئینہ پھر سے بے نقاب ہو گیا۔ وہ بوڑھا شخص اب آئینے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عادل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے حویلی کے پرانے چوکیدار سے پوچھا۔ چوکیدار نے بتایا کہ وہ آئینہ ایک جادوگر کا تھا اور وہ بوڑھا شخص جادوگر کی روح ہے۔ چوکیدار نے عادل کو خبردار کیا کہ اگر وہ اس آئینے سے جان نہیں چھڑائے گا تو جادوگر اسے مار دے گا۔ عادل نے آئینے کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک ہتھوڑا لیا اور آئینے پر زور سے مارا۔ آئینہ ٹوٹ گیا اور جادوگر کی روح غائب ہو گئی۔ عادل نے سکون کا سانس لیا۔ لیکن وہ غلط تھا، جادوگر کی روح نہیں مری تھی۔ وہ اب آئینے کے ٹکڑوں میں رہتی تھی۔ عادل کو ہر رات آئینے کے ٹکڑوں سے عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔ اسے لگتا جیسے جادوگر اسے بلا رہا ہو۔ ایک رات عادل کو آئینے کے ایک ٹکڑے میں جادوگر کا چہرہ نظر آیا۔ وہ بوڑھا شخص پھر سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے عادل سے کہا، تم مجھے کبھی نہیں مار سکتے، میں اب تمہاری ساتھ ہوں ہمیشہ۔ عادل ڈر گیا اور اس نے حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پھر کبھی اس حویلی میں واپس نہیں آیا۔ لیکن وہ بوڑھا شخص اب بھی آئینے کے ٹکڑوں میں رہتا ہے اور ہر اس شخص کو ڈراتا ہے جو اس حویلی میں رہنے آتا ہے۔